صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 69، آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 69. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، سابعین ہیں، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں پروردگار عالم نے یہودیوں کا بھی ذکر کیا اور ان کے لیے لفظ ہادو استعمال کیا، جس کا ترجمہ یہودی کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو یہودی بن گئے. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندان میں ایک کا نام یہودا تھا، اس سے نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا گیا. عیسائیوں کو نصارہ کہنے کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن اس بستی میں گزرا کہ جس کا نام تھا ناصرہ، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو نصارہ بھی کہا گیا. سابعین کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، بعض اس سے مراد ستارہ پرست لیتے ہیں اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. بعض نے نسبت جناب نوح علیہ السلام کی طرف بھی دی ہے. سابعین کے بارے میں اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہیں تو آسان الحدیث میں حضرت علامہ طالب جوہری صاحب نے نسبتاً کافی تفصیل اس میں فراہم کی ہے. اس آیت کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نجات کو وابستہ کیا گیا ہے اللہ پر ایمان سے اور آخرت پر ایمان سے، اور ساتھ میں عمل صالح کی بات کی گئی ہے. یہاں تک تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، مگر اس آیت سے اور اس جیسی بعض دیگر آیتوں سے بعض افراد نے سوء استفادہ یہ کیا اور اس کو غلط کنکلوڈ کیا کہ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تو ضروری نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں پر اس کا ذکر موجود نہیں ہے. اگر آپ اس کو کانٹیکس میں دیکھیں تو پیچھے یہودیوں کی بہت زیادہ مذمت آ رہی تھی، جس میں یہاں تک کہا گیا کہ انہوں نے معصیت کی، انہوں نے تجاوز کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اب اس کے بعد اس آیت میں پروردگار عالم نے نہ فقط یہودی بلکہ دیگر اقوام اور دیگر مذاہب والوں کے لیے بھی ایک امید کا در کھولا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو کرنے والے گزر چکے وہ تو گزر چکے، مگر صرف بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے، یہودی ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ راہ راست پر آ سکیں، بلکہ ان کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. اب بھی اگر وہ ایمان لے آئیں اور آخرت پر بھی ایمان لے آئیں اور اللہ پر بھی ایمان لے آئیں، اور اب بھی اگر وہ اعمال صالحہ کو انجام دینا شروع کر دیں تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے. یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو خود یہ بات غور طلب ہے کہ یہودی ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ پر تو ایمان لا رہے تھے اور آخرت پر کسی نہ کسی طرح کا ایمان ان کا تھا. پھر یہاں پر ایمان کا الگ سے ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب جس طریقے سے یہ رسول تمہیں بتا رہے ہیں، تمہاری جتنی تحریفات ہیں ان کو تم چھوڑ دو اور اس طرح سے ایمان لے آؤ کہ جس طرح سے یہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ اور تمہارے لیے بھی نجات مل جائے گی. اس کے علاوہ وہ ساری آیتیں کہ جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا
اور جو آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو وہاں پر بھی صراحت کے ساتھ پیغمبر اکرم پر ایمان کی بات کی گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ انعام کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت پر ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر بھی انسان کا ایمان ہو۔ وہ آیت بھی اگر آپ کے ذہن میں ہوگی یقیناً، جو ہم سورہ بقرہ میں پہلے دیکھ چکے کہ جب قرآن مجید کا جواب لانے کی دعوت دی گئی اور چیلنج کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ تم یہ نہ کر سکو، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن کے اوپر ایمان لانا ہی ضروری نہ ہوتا یا پیغمبر اکرم پر ایمان لانا معاذ اللہ ضروری نہ ہوتا تو پھر اس طرح سے تحدید کرنے کی اور اس طرح سے وارننگ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے یہ واضح ارشاد فرمایا، مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر رہے تو کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس کی تفصیلات تفسیر کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، مگر پلورلزم کے دعوے دار جو صراط ہائے مستقیم کی بات کرتے ہیں وہ یقیناً اس بات کا تقاضا ان سے قرآن کرے گا کہ وہ اپنے اس نظریے کے اوپر ریوزٹ کریں اور غور کریں کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا کہ جو میثاق ان سے لیا گیا تھا، وعدہ ان سے لیا گیا تھا، تو پھر اس وعدے کی پاسداری کے لیے کوہ طور کو بھی ان کے اوپر معلق کیا گیا اور اس طرح سے سنجیدگی پیدا کرنے کی ان کے اندر کوشش کی گئی۔ اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، مگر ایک اجمالی ایمان کافی ہے کہ اس طرح سے بھی ان کے اوپر ایک حجت تمام کی گئی، مگر پھر وہ لوگ پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی پھر تم کو مہلت نہ ملتی، مگر یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ خدا بہرحال مہلت دیا کرتا ہے، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس گروہ کا تذکرہ کیا جس کی تفصیل تو سورہ اعراف میں آئے گی، مگر یہاں پر پروردگار نے اشارہ کیا کہ سیٹرڈے یعنی سنیچر والے دن کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی۔ سیٹرڈے کا دن چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا یہودیوں کے لیے، اور ان کے لیے کام کرنا اس میں منع تھا۔ خاص طور پر جو حکم آیا تھا کہ مچھلیاں وہ نہیں پکڑیں گے، مگر انہوں نے پھر اس کے اندر ایک ایسا ہیلا کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے جمعے کے دن گڑھے کھود کر مچھلیوں کو اس کے اندر بلاک کرتے تھے، اور پھر ایز اے ریزلٹ سیٹرڈے کو یعنی وہ سیٹرڈے کو بلاک کر لیتے تھے اور پھر بعد میں جا کر اس کو شکار کرتے تھے، اور اپنے طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرتے تھے کہ ہم نے سیٹرڈے کو شکار نہیں کیا، جس پر خدا کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوا، اور ایسا عمل کرنے والوں کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا گیا اور عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، کہ لوگ اس کا ذکر سن کر نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور قضیہ اور واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام پڑا سورہ بقرہ۔ بقرہ ایکچولی گائے کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک کیس رپورٹ ہوا کہ جس کے اندر کسی شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہیے کہ گائے کو ذبح کریں۔ منصوبہ پروردگار یہ تھا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مرحوم سے مقتول سے مس کیا جائے گا، وہ زندہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے پھر قاتل کا پتہ چلے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یہ انداز خود جسارت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سو جاؤں، یعنی خدا کی طرف اس طرح کی کوئی نسبت دینا کہ اس میں سنجیدگی نہ ہو تو یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ اپنے رب سے پوچھیے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کی مذمت آتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے سوالات کر کے ایک تو اپنے خوب سے باطن یا جسارت کا اظہار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس سے مطالبہ کیا گیا ہے خود اس مطالبے کو اپنے لیے مشکل بناتا چلا جائے۔ مطالبہ گائے کا ہے، گائے جا کر ذبح کر دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے واضح کریں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو پھر کہا گیا کہ وہ گائے وہ ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، درمیان کا معاملہ ہو، بس تمہیں جو کہا گیا ہے تم اس پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا بھی رہے ہیں، مگر ان کی طرف سے اصرار اسی طرح سے آتا ہے کہ بتائیے، اپنے رب سے پوچھیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد وحی کے
نازل ہونے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو، ایسا کھلا ہوا زرد رنگ کہ جو دیکھنے میں اچھا لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ تم سے جو کہا گیا اس پر عمل کرو، اور وہ سامنے سے اسی طرح سے جسارت کر رہے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک تو ان کی طبیعت کے اندر جو ان کا مزاج بن گیا تھا بنی اسرائیل کا کہ اسی طرح سے کٹ حجتی کرنا، ایک تو وہ بھی، اور دوسری بات یہ کہ یہ وہی قوم ہے کہ جس نے سامری کے اکسانے پر گوسالہ پرستی یعنی بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک پرپس بھی یہ تھا کہ یہاں پر اگر وہ گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو اگر رہی صحیح ایسی عقیدت کہ جو کسی کو خدا منوا لے، وہ بھی ان کے اس ذبح کرنے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی، مگر وہ اسی کو ہیلے بہانوں سے ڈیلے کرنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور انہوں نے بار بار بہانے بازی کی۔ آگے مزید جو انہوں نے مطالبہ کیا وہ اگلے صفحے پر ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلی نشست کے اندر ہی بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔